یا علی یا زہرا یا علی یا زہرا۔ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب کائنات کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شہزین صاحبہ جو کہ مکتبہ زہرا کی خاطبہ طالبہ ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا شہزین صاحبہ، جس طرح آج ہم نے یہ پروگرام عظمت زہرا رکھا ہے تو اسی کی نسبت سے ہم کچھ سوالات آپ سے کریں گے جناب زہرا کی نسبت سے۔ تو میرا پہلا آپ سے یہ سوال ہے کہ جناب فاطمہ کی رسول خدا سے نسبت کے حوالے سے کچھ آپ ناظرین پہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابوالقاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ السلام علیکم۔ اور آپ سب کو، دیکھنے والے ناظرین کو بھی، اور قائم ٹی وی پہ جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ اور آپ لوگ کا بےحد شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا ایام فاطمیہ کے حوالے سے، عظمت زہرا کے حوالے سے بولنے کے لیے۔ اور آپ نے جیسے کہ سوال کیا کہ جناب فاطمہ کی رسول خدا سے نسبت، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بدعۃ منی، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے رسول خدا کی جس پر اجماع امت ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اس نے خدا کو خوش کیا۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اس نے خدا کو راضی کیا۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اس نے خدا کو ناراض کیا۔ تو اب یہ جو حدیث ہے رسول خدا کی، اس کی باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اب چاہے کوئی بھی رسول خدا سے کتنا بھی نزدیکی اختیار کر لے، کتنا ہی قریب کیوں نہ بیٹھ لے، کتنا ہی ان سے محبت کا دعوے دار کیوں نہ ہو جائے، لیکن جو نسبت رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرا جز ہے، تو جو نسبت جز کو کل سے ہوگی اور کل کو جز سے ہوگی وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ہمارا جو جسم ہے اس کا جو کوئی بھی حصہ ہوگا، جز ہوگا نا، ہمارے جسم کا جو بھی جز ہوگا اس کو اگر ذرا سی بھی تکلیف محسوس ہوگی تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا کہ پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، یعنی فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی، میرے خدا کو تکلیف ہوگی، اور فاطمہ کو خوشی حاصل ہوگی تو مجھے خوشی حاصل ہوگی اور خدا کو خوشی حاصل ہوگی۔ اگر اس کو پیمانہ عمل بنا لیا جائے، اس حدیث کو پیمانہ عمل بنا لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو انسان کامیاب ہے دنیا و آخرت میں۔ لیکن اگر رسول کی اس حدیث کو جانتے بوجھتے نظر انداز کیا جائے تو ساری زندگی اللہ رسول کرتے رہیے لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ راضی نہیں بطول تو راضی خدا نہیں، سجدوں میں سر بھی پھاڑ لے لیکن سبحان اللہ۔ اور جناب فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب زہرا کو امام جعفر صادق نے بڑا اس کا خوبصورت جواب دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری دادی زہرا محراب عبادت پہ کھڑی ہوا کرتی تھی تو ان کا نور آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا تھا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اور یہ نور کبھی زرد ہو جایا کرتا تھا، کبھی سرخ ہو جایا کرتا تھا اور کبھی سفید ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس قدر خوبصورتی سے مولا نے بیان فرمایا کہ زہرا کیوں کہا جاتا ہے، اور فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بی بی سیدہ کے کئی القاب ہیں، فاطمہ ہے، زہرا ہے، معصومہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، مبارکہ ہے، محدثہ ہے، کافی سارے القاب ہیں، اور کنیت ہے ام الحسنین، ام ابیہا۔ تو اور فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کی کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، جو کہ واقعاً حقیقت ہے۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے فاطمہ کہلائے جانے کی کہ ان کی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، نہ ہو پائی۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے فاطمہ کہلانے کی کہ وہ بیوی اپنے محبوں کو، اپنے چاہنے والوں کو آتش دوزخ سے نجات دلائیں گی، تو ان کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تسبیح فاطمہ کی بھی تھوڑی سی فضیلت آپ بیان کیجیے۔ تسبیح فاطمہ زہرا جناب فاطمہ سے جو موسوم ہے، تو ایک مرتبہ بی بی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور خادمہ کے لیے سوال کیا، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پارہ جگر، میں اگر تمہیں اس سے بدرجہ بہتر، خادمہ سے بدرجہ بہتر کوئی چیز دے دوں، اور وہ ایسی چیز ہے جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت
دونوں میں بہترین چیز ہے۔ تو اس کے بعد رسول خدا نے بی بی سیدہ کو یہ تسبیح تعلیم فرمائی، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ تو یہ تسبیح جناب سیدہ سے موسوم ہوئی، تسبیح فاطمہ اس کا نام رکھا گیا، اور یہ اس قدر پاورفل تسبیح ہے، اس قدر یہ بہترین تسبیح ہے کہ اگر ہمیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو واقعی اس کی برکات اور نعمتیں ہم ویسے سمیٹ سکیں جس طرح اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ مستحب جو اعمال ہیں، اتنی تاکید کسی بھی عمل کی نہیں کی گئی ائمہ معصومین میں جتنی تاکید اس مستحب عمل کی یعنی تسبیح فاطمہ زہرا کی گئی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ دیکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور آ کے اس نے یہ سوال کیا امام سے کہ سورہ مبارکہ جمعہ میں پروردگار عالم نے جو ذکر کیا ہے کہ میرا ذکر کثیر کرو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کا ہم ذکر کثیر کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو امام سے جب یہ سوال ہوا، دیکھیں ہم اس قدر حقیر اور ناچیز چیز ہیں کہ ہم پروردگار عالم کا ویسا ذکر کر ہی نہیں سکتے، ویسا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ جیسے کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میرا شکر کثیر کرو، میرا شکر ویسا ادا کرو جیسا ادا کرنے کا حق ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی پروردگار عالم میں تیرا شکر ویسے ادا کر ہی نہیں سکتا جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے، کیونکہ تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر میں ان کو گننا چاہوں تو گن نہیں سکتا، شمار کرنا چاہوں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اسی طرح میرے شکر ادا کرنے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے دل میں جو خیال آیا ہے نا کہ میں تیرا شکر ویسے ادا نہیں کر سکتا جیسے ادا کرنے کا حق ہے، تو سمجھو تم نے میرا ویسا شکر ادا کر دیا جیسا اسے ادا کرنے کا حق ہے۔ تو اگر ہم اسی طرح ذکر کو کریں نا، مطلب پروردگار عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اعداد بڑھا دو یا صبح سے شام تک جو ہے وہ میری عبادت میں مصروف رہو یا میرا ذکر کرتے رہو یا تسبیحات پڑھتے رہو۔ اب یہاں پہ جب امام حسن عسکری سے سوال کیا گیا کہ مولا بتلائیے کہ ذکر کثیر ہم کس طرح کر سکتے، تو امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم جو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کثیر کرو، تو اس سے مراد یہاں پہ میری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے کہ وہ پڑھا کرو، اور کتنی ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیے اذکار کتنے کم ہیں، لیکن یہ اس قدر مطلب ہاں بالکل، اور یہ ہمارے اعمال کو 1000 گنا وزنی کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسی تسبیح ہے، اتنی پاورفل تسبیح ہے کہ ہم اسے جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام کے لیے ہم اسے بہت خوب جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ مجلس میں جب میرا اتفاق ہوا اس تسبیح کے بارے میں پڑھنے کا، تو ایک خاتون نے مجھے بعد میں بتایا کہ جب میں نے اس تسبیح کے بارے میں آپ سے سنا تو میں نے اس کو ادا کیا، اور صبح اٹھتے ہی میں نے یہ تسبیح پڑھی کہ میرے باقی کے جو دن کے کام ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خواتین گھر میں کس قدر مصروف ہوتی ہیں کہ وقت کم لگتا ہے اور کام زیادہ لگتے ہیں، تو کہتی ہیں اس دن میرے پاس وقت ہی وقت تھا، میرے کام اتنی جلدی سے مٹ گئے کہ میرے پاس وقت ہی وقت تھا۔ اور بڑے سے بڑا کام ضروری نہیں، یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی مثال دی، جیسے کہ پروردگار عالم نے کلام بلاغت میں مکھی جتنی بھی مثالیں پیش کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید کا جو مقام ہے وہ تو چھوٹے سے چھوٹا کام سے لے کر اور بڑے سے بڑے کام تک آپ اس تسبیح کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور اسے عام انسان اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، صرف اور صرف خاندان عصمت و طہارت اس کی فضیلت اور برکت کو سمجھ سکتا ہے۔ بہت خوب۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ محترمہ شہزین صاحبہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا علی یا زہرا، یا علی یا زہرا۔ ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شہزین صاحبہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو تعارف کروایا کہ یہ مکتبہ زہرا کی خاطبہ ہیں، ذاکرہ ہیں، اور جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ محترمہ شہزین صاحبہ میرا آپ سے سوال ہے کہ جناب سیدہ کی حیات طیبہ پر غور و فکر کرنے سے ہماری زندگی پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے جناب سیدہ کی زندگی حیات اس قدر حیرت انگیز ہے، اگر اس پر غور و فکر صحیح معنوں میں کیا جائے اور تو عقلیں جو ہیں وہ حیران اور پریشان رہ جائیں۔
اور کتنی مختصر سی حیات ہے بی بی کی، تو جانتے ہیں یہ سب 18 برس پر محیط یہ کچھ 9 سال حیات میں ہے۔ ان کا وقت ہو گیا۔ اور اس قدر مطلب اس 18 سالوں میں انہوں نے اس قدر ہمیں پیغامات دیے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان پہ غور و فکر کریں، ان کی معرفت حاصل کریں تو ہماری عقلیں جو ہیں وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہیں، اور واقعاً ہم اس کی معرفت حاصل کر لیں تو سب سے پہلے ہمارے اندر سے دنیا پرستی، مادیت پرستی ختم ہو جائے، کیونکہ بی بی فرماتی ہیں کہ میں دنیا پرستوں کی دنیا پرستی کو پسند نہیں کرتی، اور جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں اور جس طرح کے ہم لوگوں کا کردار ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ دنیا پرست ایسے ہی ہے۔ ہوئے ہوئے ہیں، اور یہی حالات آج کل چل رہے ہیں۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں دنیا پرستوں کی دنیا پرستی کو پسند نہیں کرتی۔ سب سے پہلے اگر ان کی زندگی میں واقعاً ان کی زندگی کی معرفت حاصل کر لیں ہم لوگ، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو سب سے پہلے ہمارے اندر سے دنیا پرستی نکلے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی کنیز خود کو ڈکلیئر کرتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے جناب سیدہ کی، میں کہتی ہوں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میرا پرسنلی ایک خیال ہے، ایک ذاتی طور پر میں سوچتی ہوں کہ نہیں کہنا چاہیے ہم جناب سیدہ کہ جناب فضہ کی کنیزی کے بھی حقدار نہیں، ان کی جو ہے نا پاؤں کی خاک اس کے بھی برابر نہیں ہے۔ دیکھیں جو معرفت، اور جناب فضہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ حبش کی ملکہ ہیں، وہ ایک بہترین کیمیا دان کیمسٹ ہیں، بہت زبردست، کے مختلف دھاتوں کو ملا کر وہ لمحوں میں جو ہے وہ سونا تیار کر لیتی ہیں، وہ چاندی تیار کر لیتی ہیں، وہ کوئی بھی دھات جو ہے، کوئی کاپر، زنک، مطلب وہ تیار کر لیتی ہیں، بہترین ایک کیمیا دان ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے جناب فاطمہ زہرا کی کنیزی کو اختیار کیا ہے تو اس خوبصورتی سے اختیار کیا اور اس معرفت کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ فضہ آپ جناب زہرا کی اور اس در کی جو کنیزی کرتی ہیں کیا جنت کے شوق میں کرتی ہیں کہ آپ کو جنت حاصل ہو جائے؟ تو اتنا خوبصورت اور معرفت بھرا جواب بیوی نے دیا ہے، میرا سلام ہو، میری جان قربان ہو، میرے ماں باپ قربان ہو جناب فضہ پر، سے وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس در کے علاوہ بھی کوئی جنت ہے؟ اتنا خوبصورت جواب کہ یہ گھر، یہ در ہی میرے لیے جنت ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کا شوق نہیں، مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کی معرفت حاصل نہیں کرنی، کیونکہ جہاں کی میں نے معرفت حاصل کر لی وہ در حقیقت جنت ہے۔ تو یہ مقام ہے جناب فضہ کا۔ اور دیکھیے ہمارا یہ حال ہے، جو آبزرویشن ہے، جو مشاہدہ ہے، میں خود کو شامل کر کے یہ بات کروں گی کہ اب ہمارا یہ حال ہے کہ جیسے کسی تقریب میں اگر ہم ایک لباس پہن لیں تو ہم دوسری تقریب میں پہننا پسند نہیں کرتے، اور تقریبات کو چھوڑیے، ایونٹس کو چھوڑیے، اب مجالس میں یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں کوئی لباس جو ہے وہ پہن لیں، زیب تن کر لیں، تو وہ دوسری مجلس میں اگر پہن کے جاتے ہیں تو اسے اپنی ہتک سمجھتے ہیں، ہے نا؟ ایسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہی پہن کر چلے جائیں گے تو لوگ کہیں گے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے، حقارت سے دیکھیں گے ہم، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، اور وہی لباس جو یہ انہوں نے وہاں پہنا تھا اور یہ آج پہن کے، اور بی بی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، شہزادی کونین ہیں، اور ان کا عمل کیا ہے۔ جناب سیدہ کا معجزہ پڑھا جاتا ہے جی۔ اچھا میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی جناب سیدہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے میں چند چیزیں ہیں جو بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ مجھے وہ دل سے بہت پسند، ہر چیز میں بی بی میسج دے رہی ہیں۔ جناب سیدہ کا معجزہ پڑھا جاتا ہے، ضرور پڑھا جائے، اس میں جو میسیجز مل رہے ہیں کیا وہ لے رہے ہیں ہم لوگ بی بی سے؟ اس میں یہ ہے نا کہ یہودی کے یہاں سے آدمی آتا ہے، آپ کو انوائٹ کرتا ہے کہ آپ میری بیٹی کی شادی ہے اور اس میں شرکت کے لیے چلیے، تو بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول خدا اور شیر خدا سے اجازت لے لوں، تو وہ کہتا ہے میں دونوں سے اجازت لے کر آئیں، تو انہوں نے آپ ہی کو مختار کیا۔ ابھی بھی خاموش ہو گئیں۔ جب رسول خدا تشریف لائے اور آپ نے یہ مدعا بیان کیا کہ یہودی کے یہاں سے آدمی آئے، بابا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اسی حالت میں جاؤ۔ بی بی فرماتی ہیں بابا وہاں پہ نفیس لباس و زیورات میں مزین ہوں گی یہودی عورتیں، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ اب یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ شہزادی کونین، میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ اب آگے سے رسول خدا ارشاد فرماتے کہ جاؤ بیٹا اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ اگلا سوال بیٹی نے نہیں کیا، جب یہ سنا نا جو مرضی معبود تو وہ پلٹ گئی، اور پھر کیا آیا ہے معجزے میں کہ اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھیں کہ حوران جنت آسمان سبحان سے، اللہ، اور ان کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا، اور کچھ حوریں دائیں بائیں، کچھ آگے پیچھے، اس شان سے جناب سیدہ کی سواری روانہ ہوئی۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمیں کیا میسج مل رہا ہے؟ یہاں پر سب سے پہلا میسج بی بی یہ دے رہی ہیں کہ مرضی معبود پر اگر انسان توکل کر لے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اسے رسوا کر دے۔
جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کی عزت رکھتا ہے. یہاں انہوں نے یہی کہا تھا نا، مرضی معبود اسی حالت میں جاؤ، تو اسی حالت میں جانے کو تیار ہو گئی. لیکن پروردگار عالم کی مرضی عیاں ہو گئی کہ اس کی مرضی یہ ہے کہ وہاں پہ جب سیدہ پہنچیں تو ان کی شان و شوکت دیکھ کر معجزے میں موجود ہے کہ جب جناب سیدہ کی سواری اس شان سے یہودی کے مکان پر پہنچی تو تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا. ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی. سب بے ہوش ہو گئے، دلہن بھی بے ہوش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا. دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے. جب یہ دیکھا تو بی بی نے اب اگلا میسج، بی بی جو اگلا پیغام دے رہی ہیں، وضو کے لیے پانی منگایا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ اے میرے معبود برحق، صدیق کا نام رکھا ہے تو نہ بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا. ہے میرے معبود برحق، لوگ کیا کہیں گے؟ کہ سیدہ کے آتے ہی خانہ شادی خانہ غم بن گیا. ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی بیٹھی. تو یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہود مرد و عورت مسلمان ہو گئے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کیا میسج مل رہا ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، کیسی ہی پریشانیاں ہوں، کیسی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ خلوص سے دل سے 2 رکعت نماز حاجت ادا کر کے پروردگار عالم سے مانگیں گے تو وہ کبھی رد نہیں کرے گا. دیکھیے المیہ یہ ہے کہ ہمیں جس طرح ہم آج کے دور میں فیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہم ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہم دنیا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح ہم اہل بیت کو فالو نہیں کرتے. اس طرح بالخصوص خواتین بی بی سیدہ کو فالو نہیں کرتی کہ جس طرح وہ اور چیزوں کو فالو کر. اگر ان کی شخصیت کو آئیڈیلائز کر لیا جائے تو دنیا و آخرت دونوں بہترین، دونوں سنور جائے. یہ خاتون ایسی ہیں، خاتون جنت، جنہوں نے دنیا میں بھی رہنے کا وہ بتایا ہے کہ کس طرح ہمیں دنیا میں رہنا ہے اور کس طرح ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. دونوں حوالوں سے ہمارے پاس میسیجز، پیغامات موجود ہیں. اور یہ شان ہے جناب سیدہ کی کہ خود خدا جو ہے وہ آیہ تطہیر میں جب تعارف کرا رہا ہے تو بی بی سیدہ کے حوالے سے کرا رہا ہے. پروردگار عالم جبرائیل امین سے جب تعارف کرایا گیا ہے حدیث قصہ میں کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ یعنی مرکزی حیثیت کسے حاصل ہے؟ جناب فاطمہ کو. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے نا کہ وہ معرفت رکھتی ہیں وہ خدا کی جو رکھنے کا حق ہے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے دونوں بیٹے ہیں. کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا، سرتاب قدم نور کی تصویر ہے زہرا، بابا ہے نبی یہ حسب اور نسب ہے، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت زیادہ آپ نے ماشاءاللہ سے اپنی قیمتی وقت کے جو موتی ہیں وہ ہماری سماعتوں کی نظر کی ہے. اسی کے ساتھ جو ہے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے سوالات، نئی باتوں کے ساتھ. ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. مجھے ندیٰ زیدی کو اجازت دیجیے اور شہزین صاحبہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ نے یہ بات یا زہرا یا علی یا زہرا یا علی یا زہرا یا علی یا زہرا